وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 84-85، درس نمبر 2302. آج کا موضوع کیا ہمارا یوم آخرت پر بالکل یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 83. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہوئے، یعنی اتراتے رہے، بما عندهم من العلم، جو علم و فن ان کے پاس تھا دنیاوی. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور اسی حال میں انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑائے کرتے تھے. فلما رأوا بأسنا،
جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو انہوں کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں جو یکتا ہے، وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور ہم نے ان سب کا انکار کر دیا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پھر ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، اللہ کا یہی دستور ہے، یہی سنت ہے جو اس کے بندوں میں سے گزرتا چلا آ رہا ہے، اور اس مقام پر کافروں نے ہمیشہ سخت نقصان اٹھایا۔ سامعین کرام، مضمون اپنے یعنی صورت اپنے اختتام پہ ہے۔ اختتامی جملے ہیں، 3 آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، 83، 84، 85۔ اب ایک بات تو دیکھیں، اگر آپ اس قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو قرآن کو کسی ایک وقت تک معین نہ کریں، کسی ایک حالات تک یا کسی ایک قوم تک۔ ٹھیک ہے کہ یہ قرآن آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نازل ہوا اور مکی صورت ہے، مشرکین مکہ اس وقت اس کے مخاطب تھے، لیکن آج کون مخاطب ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہم نے کرنا ہے، سوچنا ہے کہ آج اس کا مخاطب کون ہے، ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے۔ اگر ہم یہ سارا مضمون مشرکین مکہ تک محدود کر دیں یا کافروں تک محدود کر دیں کہ بھئی اس وقت کے جو کافر ہیں، تو اس وقت کے جو اصل کافر ہیں وہ تو آج کا مسلمان ہے۔ جو حق سے کافر کیا کہ حق سے انکار، آج کا مسلمان نہ عقیدہ توحید کا قائل ہے، نہ عقیدہ رسالت کا قائل ہے، نہ عقیدہ آخرت کا قائل ہے۔ یہ تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اور لکھ کر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا عمل چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے، ہم اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو عقیدہ توحید کی ضرورت ہے، نہ عقیدہ رسالت کی، اور نہ عقیدہ آخرت کی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا معاملہ بگڑا ہوا ہے، اس کو آپ کو سوچنا ہوگا۔ دیکھیں، اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں، یا تو ان کی روش مومنانہ ہے، یا کافرانہ ہے اور مشرکانہ ہے، یا منافقانہ ہے۔ ہم میں یہ 4 صفات میں نے بیان کی، مومنانہ، کافرانہ، مشرکانہ اور منافقانہ۔ 3 صفات ہم میں موجود ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ایک صفت مومنانہ صفت ہم میں نہیں ہے۔ دیکھیں، اس میں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ ہماری ترجیح اس وقت دنیا ہے، دنیا کے مفادات ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کو یعنی آپ کے کاموں کا فیصلہ، دنیا میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، کیا ان سب باتوں میں دنیا کا مفاد سر فہرست نہیں ہوتا؟ آپ جو بھی بات کرتے ہیں، جیسا رویہ بھی رکھتے ہیں، اس میں آپ کا مفاد ہوتا ہے، آپ کی انا پرستی ہوتی ہے، دنیاوی مفاد ہوتا ہے، اور بس دیکھیں بات واضح ہے، اس میں خاص دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ قرآن آج کتاب ہدایت نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہاں کیا ہے؟ یہ جو آیت نمبر 83 ہے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ استہزاء، مذاق، تو آج دین کو تو ہم نے مذاق سمجھ لیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ہمارے بارے میں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اے داعی قرآن، آج کے داعی قرآن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بتا دیا ہے کہ کل تمہارا کیا حال ہوگا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا جس طرح تم نے دنیا میں میری ملاقات کو جھٹلایا۔ اللہ کی ملاقات، یہ بات بھی تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ اللہ کی ملاقات کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری امیدیں ساری وابستہ ہیں آخرت پر۔ جیسا کہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک آدمی نے نوکری کی، بہت اچھی نوکری مل گئی اسے، لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ ہم تمہیں سال کے بعد سارا منافع، یہ ساری تنخواہ جو ہے یکمشت دیں گے 12 مہینے کے بعد۔ اب بیچارہ وہ کام کر رہا ہے، غریب آدمی ہے، کبھی ادھر سے لے لیتا ہے، کبھی ادھر سے قرض اٹھا لیتا ہے، تنگی ترشی سے گزارا ہوتا ہے، تنخواہ بڑی اچھی ملنے والی ہے اسے، تو اس کی ساری توجہ تو ہوتی ہے تنخواہ ملے گی مجھے، اور میں نے اپنے سارے قرض بھی اٹھا رہا ہے وہ، اور قرضے بھی چکا دوں گا اور مجھے اچھی خاصی بچت ہو جائے گی۔ ویسے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہ جو سالانہ اسے تنخواہ ملتی ہے جتنی بھی ہے، اچھی خاصی ہے جو بھی ہے، تو اس کی امیدیں تو ساری اس سے ہیں۔ مثال کے طور پہ چلیں لگا لیں، یعنی 1 کروڑ روپے مہینہ تو 12 کروڑ روپے اس کو سال کے مل جائیں گے، جبکہ اس کا خرچ جو ہے 50,000 روپے مہینہ ہے، تنخواہ اس کی 1 کروڑ روپے، یعنی 95 لاکھ روپے سے مہینے کے بچ رہے ہیں۔ اب یہ 12 مہینے جو گزارے گا اور اتنے 12 کروڑ روپے سے مل جائیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس حالت میں گزارے گا؟ یہ بڑی محنت سے کام کرے گا، اور اس دن کے اجر کے بارے میں جو اسے ملنا ہے سال بعد، یہ کبھی اپنے آفیسر جو باس ہے اس کو ناراض نہیں کرے گا، اپنا کام ٹھیک ٹھاک کرے گا، کیونکہ یقینی ہے وہ تنخواہ ملنا یقینی ہے۔ یہ سرکاری ادارہ ہے، اس میں قانون ہی یہ ہے کہ سال بعد تنخواہ ملتی ہے، لیکن ڈھیر ساری ملتی ہے۔ تو دیکھیں یہ مثال میں نے آپ کو دی ہے، ہماری جو اجر کا دن ہے یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن۔ اب وہاں جو ہے مومنوں کے لیے تو خوشخبری ہے، جو کہ قرآن میں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، اس دیدار جو اس دن ہوگا مومن کو، اس کی تو قیمت کا تو اب لگانا ہی بے ادبی ہے، وہ تو کروڑوں اربوں سے بات آگے ہے، مادہ تو اس میں کچھ اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مومن کے جو فیصلے کا دن ہے، جو ملاقات کا دن ہے، تو وہ تو یوم آخرت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اگر معاملہ الٹا ہو گیا، کسی نے یہاں ہماری طرح زندگی گزاری دنیا کے لیے، تو اس دن بعض چہرے پژمردہ ہوں گے، اداس ہوں گے، تَظُنُّ أَن يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرَةٌ، وہ یہ گمان کرے گا کہ مجھ پر کمر توڑ
عذاب پڑنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ تو کمر توڑ کیا کمر ٹوٹنے کا اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ تو بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبردار کر دیجیے کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ ہمارا تو نہ ثواب پر یقین ہے نہ عذاب پر یقین ہے۔ یہ سارا قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا یوم قیامت، کیونکہ اما لک و اما علیک، یا قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو ہم تو قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ آج قرآن ہمارا دستور عمل نہیں ہے، ہمارے اخلاق قرآن کے مطابق نہیں ہیں۔ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو دنیا کا ٹٹو بنا لیا۔ یہ پیسے چاہیے، مال چاہیے، کاروبار ڈھونڈو، کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈو، پیسے بنے، اس سے ایک مسجد بنا لیں گے۔ حرص جو ہے وہ پیسوں کی ہے اور تمنا جو ہے مسجد کی ہے۔ تو یہ تو ویسے ہی مطلب ہماری خام خیالی ہے۔ ساری زندگی نیکی کو ہم ٹالتے رہتے ہیں، نیکی ہمارے بس میں ہے لیکن ہم ٹالتے رہتے ہیں۔ عام ایک رویہ ہے ہمارا، اس میں کسی خاص اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی کو ہم ٹالتے رہتے ہیں۔ نیکی تو آج جو کچھ تمہارے بس میں ہے وہ کر گزرو، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر چکو۔ اور ہمارے لیے جو ہے، دیکھیں میں آپ سے سنجیدہ بات کر رہا ہوں، یہ ساری آیت ہمارے لیے ہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، دیکھیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، رسول جب ان کے پاس آئے ہمارے رسول بینات لے کے، واضح دلائل لے کے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ جس ادھیڑ بن میں مصروف تھے اسی میں لگے رہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، بس دے مار 4.5 مریض آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور بس پیسے بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر عرض کرو، انجینئر صاحب ہیں اور بس وہ اپنے نقشے بنا رہے ہیں، مکانوں کے ٹھیکے ہیں، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلر ہے، مکان بڑا اعتمادی ہے، لوگ آ رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں، پراپرٹیز بک رہی ہیں، کمیشن اپنا بنا رہے ہیں، ہو رہے۔ دکاندار ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، دکاندار ہے، کاروبار جاری ہے، نوکر پیشہ ہے اور اچھے گریڈ کا ملازم ہے، تنخواہ مل رہی ہے، بس منافع، بس گزارا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات تنخواہ اچھی ملتی ہے لیکن گزارا ہو رہا ہے، بس بتاتا نہیں ہے کتنی، گزارا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے حالات میں مست ہیں۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، جو بھی ہماری کاریگری ہے، علم جو کاریگری ہے اسی ہم مست ہیں۔ ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، بس وہ وائس چانسلر ہے، وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر اعلیٰ ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں سب لوگ اپنی کوئی یعنی زرعی جائیداد ہے، فصلیں بوئی جا رہی ہیں، کٹ جا رہی ہیں، لاکھوں روپے مہینے کا فائدہ ہو رہا ہے، بس وہ اسی میں خوش ہے۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اچھا یا برا، اس کا ایک نتیجہ لازمی ہے۔ نتیجہ لازمی ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جزائے اعمال جو قیامت کے دن ہے یہ حق ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں، اور میرے رب کی قسم یہ حق ہے، ایسا ہی ہوگا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دے دیں۔ ہم دھوکے میں آ گئے ہیں، ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے۔ دیکھیں دھوکہ کیا ہے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے، دنیا ہے کہ آخرت ہے؟ آپ جواب نہ دیں، میں آپ کو آپ کا مسئلہ، ہم سب کا مسئلہ دنیا ہے۔ جو غریب ہے وہ اپنی غریبی پر پریشان ہے، جو مالدار ہے وہ سمیٹتے ہوئے پریشان ہو رہا ہے، اس کو کہاں رکھوں، کیسے یوٹیلائز کروں، کیا کروں۔ ہر شخص پریشان ہے اور وہ ظاہر کے لیے پریشان ہے۔ دیکھیں میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ ہماری پریشانیاں ساری کی ساری ظاہر کی ہیں، خوشیاں بھی ظاہر کی ہیں، بس یہیں رک جائیں تھوڑا سا، میری اس بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اپنے ذہن کا اندازہ لگائیں، ہمارے ذہن میں ساری پریشانیاں ظاہر کی ہیں، دنیا کی ہیں۔ اللہ، تو یہ بات تو دیکھیں یہ رویہ خطرناک ہے، کیونکہ نتیجے سے تو ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں، قرآن کا ادب کر رہے ہیں یا بے ادبی کر رہے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا۔ اس وقت ہم قرآن کی بے ادبی میں مصروف ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، زبان حال سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہم کھا رہے ہیں باطل طریقے سے، تو یعنی ناحق کھا رہے ہیں، ناحق۔ تو بہرحال دیکھیں یہ مسائل جو ہیں بڑے گھمبیر ہیں۔ یہ جو ہم 3 آخری آیت پڑھ رہے ہیں اس پر آپ غور کیجئے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب یہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان لے آئے اور ہم اب نہیں کریں گے، یعنی توبہ کر لیتے ہیں، عذاب دیکھ کر توبہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا عذاب نظر آ جائے آپ کو، اس وقت آپ کی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ اول تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، لیکن اگر آپ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ کوئی بیماری آتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، کوئی بیماری آتی ہے جس سے جان نہیں چھوٹ رہی، بس وظائف شروع ہو جاتے ہیں، وظیفہ آپ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں کہ بیماریوں سے نجات کے لیے کون سا وظیفہ ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دو، یہ بیماری ہے، اور پھر کبھی آپ خود قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور ایک جذبے سے نیت کیا ہوتی ہے کہ مجھے بیماری سے نجات مل جائے۔ یعنی قرآن کو بھی آپ دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ذہنیت تو دیکھیں نا، وظائف پڑھ رہے ہیں، عبادتیں آپ نے شروع کر دی ہیں، نوافل، خیر وہ نوافل شروع کر دیے ہیں، وظیفے شروع کر دیے ہیں، کیوں کہ اس سے مجھے نجات مل جائے۔ یا کبھی کسی دربار میں آپ چلے جاتے ہیں، بیماری کہ بھئی دربار میں جا کے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ شفا دے، وہاں بھی آپ جاتے ہیں یعنی دنیا کے لیے، یہاں بھی آپ دین کو استعمال کر رہے ہیں دنیا کے لیے۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، ایک عادت ہماری بن گئی ہمارا، یعنی یہ ایک ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 84 اور 85 میں یہ فرما رہا ہے کہ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اب قیامت کے دن خاص طور پہ لوگ توبہ کر لیں گے اور دعا کریں گے ربنا فرجعنا نعمل غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ تعالیٰ ہم اب سمعنا و ابصرنا، ہم نے سن لیا دیکھ لیا یقین آ گیا، اب واپس بھیجنے میں، تو وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، توبہ بھی نہیں قبول ہوتی ہے۔ یہاں بھی توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن دیکھیں جب دل پتھر ہو جائے تو پھر آپ توبہ کی توفیق بھی توبہ کی توفیق بھی آپ کو نہیں ملتی، کیونکہ آپ نے پہلے انکار کر دیا۔ تو مسائل جو ہیں بڑے گھمبیر ہیں ہمارے۔ ایک اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہماری امیدیں غیر سے،
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں کفر کا مطلب انکار، ہم انکار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں ایک اللہ پہ اور انکار کرتے ہیں جو ہم شرک کرتے تھے۔ اب ہم نے کیا، دیکھیں شرک کیا ہے، اس وقت ہماری یعنی توقعات، بھروسہ، اعتماد ظاہر پر ہے، یہ پیسہ میرے کام آئے گا، یہ کرسی میرے کام آئے گی، لیکن پھر تو پیسے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بینک بیلنس ہوتا ہے لیکن آپ کو بیماری سے نجات نہیں مل سکتی، اور پھر وہ آپ جب مر جاتے ہیں تو پھر وہ تقسیم ہو جاتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا جو رویہ ہے وہ انکار کا ہے، اقرار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، بالکل واضح بات ہے۔ ایک اللہ پر یقین کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا عزیز ہے، بس فقط دنیا اور دنیا۔ انسان مرتے مر جاتا ہے لیکن وہ آخرت پر یقین نہیں کرتا، یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں، اور یہ مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ اصل دیکھیں نیکی کی، ایمان بالآخرت کے بغیر آپ نیکی شروع بھی نہیں کر سکتے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ شرط ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر ان کا یقین ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ جب تک آپ کا یقین نہیں ہے آخرت پر، آپ کی کسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، او کما قال، قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ان لا یؤمنون بالآخرۃ، جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کو ہم نے ان کے اعمال اچھے کر دکھائے ہیں، تو ہمیں تو ہمارے ہاں اعمال اچھے نظر آ رہے ہیں۔ میں دیکھیں یہ تو اس کی ججمنٹ کی بات ہے نا، میں تو اسی معاشرے میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے ہر ایک اپنے حالات کار پر خوش ہے اور مطمئن ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہے اور ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ پر ایمان لے آئیں، یوم آخرت پر یقین رکھ لیں اور اللہ کے رسول کی بات پر کان دھریں، زندگی آخرت کے لیے گزاریں کیونکہ وہ یقینی ہے۔ دنیا کا تو یقین نہیں ہے، آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا تو دنیا آپ کو نہیں ملے گی، چاہے آپ جو کچھ مرضی آئے کر لیں۔ بہرحال اچھا، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سورہ مومن کے مضامین کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھنے، بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگلی سورت جو حامیم شروع ہو رہی ہے اس کے لیے بھی میرا سینہ کھول دے اور مجھے سمجھ عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی توفیق دے بہت اچھے انداز میں۔ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ سورہ مومن کے مضامین کو جتنا بھی میری اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو میں نے بیان کیا۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما كنا به مشرکین ولم يكن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنة اللہ التي قد خلت في عباده
وخسر هنالك الكافرون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔